السلام علیکم ناظرین. سب سے پہلے میں بتا دوں جو میں تھمبنیل بنایا کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی. وہ یہ والی تبدیلی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اپنے پہلے دوسرے ولاگ میں بتایا تھا کہ میں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، میں نے شیو بڑھائی ہوئی ہے. ایکچولی میری یہ ہے کہ میں نا سردیوں میں شیو بڑھا دیتا ہوں. تھوڑا مشکل ہوتا ہے شیو کرنے کے لیے نا سردیوں میں. اور دوسرا یہ کہ زیادہ تر شلوار قمیض پہنتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ سردیوں میں پھر ٹانگوں کو بھی سردی لگتی ہے، پورے پہ تو نیچے بھی کچھ گرم پہنا ہوتا ہے، پھر ادھر بھی کچھ نیچے گرم پہنا ہوتا ہے، پھر وہ تو اس سے پھر ٹراؤزر کی جو ویسٹ ہے وہ پھر پوری نہیں آتی. تو سردیوں میں زیادہ شلوار قمیض پہنتے ہیں، ویسٹ کوٹ کے ساتھ پہنتے ہیں، تو اس کے ساتھ ذرا وہ بڑی ہوئی شیو ذرا سوٹ کرتی ہے اور شیو کرنے سے بھی ذرا بچت ہو جاتی ہے. لیکن گرمیوں میں جیسے ریلوے کا ٹائم ٹیبل نہیں چلتا ہے اپریل سے اکتوبر تک، پھر اکتوبر سے اپریل تک، تو ویسے ہی میرا بھی ٹائم ٹیبل چلتا ہے. تو اپریل سے اکتوبر تک جو ہے وہ میں شیو کرتا ہوں اور اکتوبر سے لے کے پھر اپریل تک جو ہے وہ شیو نہیں کرتا. تو اس میں تھوڑا گرمی میں ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے کہ آدمی ٹراؤزر پہنتا ہے، شرٹ وغیرہ پہنتا ہے، آفس جاتے ہوئے ٹائی شائی بھی لگ جاتی ہے. تو اس لیے میں یہ سال میں 2 چینجز کرتا ہوں. تو اس لیے برا نہ مانے وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید میں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، میں نے داڑھی صاف کروا لی ہے. تو میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، اس سے پہلے کوئی مجھ پہ فتویٰ لگا ہے. اور دوسری وضاحت یہ کر رہا ہوں کہ اس کا اس ولاگ بنانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میری آج کی روٹین نہیں ہے، یہ آلموسٹ پچھلے 10 سال سے میں یہی روٹین کر رہا ہوں. تو اب اپریل آ گیا تھا تو یہ ڈیو ہو گئی تھی، اس لیے میں نے شیو کر لیے. اب آلموسٹ اگست تک ایسے چلے گا. اگست سپٹمبر میں پھر شیو کرنا چھوڑ دیتا ہوں، اکتوبر تک داڑھی پوری ہو جاتی ہے. بات میں اپنی حکمت ہوتی ہے، یہ تو ایسا مذاق ہونا بھی کرتا ہے کیونکہ آج گپ شپ لگانے کا موڈ ہے. تو پچھلا میں نے بھی لوگ کیا تھا ایئر فورس پہ. اب وہ چونکہ ایئر فورس پہ کرنے کی والی باتیں بہت ہوتی ہیں اکیڈمی میں، جس پہ بیٹی ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کیا بیٹی ہوتی ہے، تو وہ ظاہر ہے اس کو سنانا چاہتا ہے، تو وہ 30 منٹ سے کراس کر جاتا ہے. تو پہلا تو بہت شوق سے لوگوں نے دیکھا، 400 کراس کر گیا تھا. دوسرا پھر 200 کراس کیا، ابھی یہ کہیں 100 پلس پہ کہیں کر رہا ہے. لیکن خیر وہ میرا تو ان ویوز سے تعلق نہیں ہے. سنا آج کل ویسے بھی حکومت نے ٹیکس لگانے شروع کر دیے ہیں عجیب عجیب قسم کے، گوبر ٹیکس لگ رہا ہے. اس چکر میں آ کے بہت سارے لوگوں نے نا اپنی بھینسوں کو وہ لگانے شروع کر دیے پیمپرس. وہ کسی نے ان کو بتایا کہ بھائی اگلے گرنے کاؤنٹ کرنے والے آ کے پیمپرس لے جایا کریں گے، اس میں سے پھر تول کے دیکھیں گے کتنا گوبر نکلا ہے. تو یوں تو باہر اگر پیمپر نہیں لگائیں گے تو پر ڈے 30 روپیز ہے. ہو سکتا ہے پیمپر بہت زیادہ ان کو لگے تو آپ کو 60 روپیز کر دیں گے. اسی طرح یہ بھی سننا ہے کہ اب جو جس کو ویوز آئیں گے اپنے ویڈیو پہ یا ٹک ٹاک پہ، کسی کے بھی 1000 ویوز آئیں گے اس کو 150 روپے ٹیکس لگے گا. تو ایک لحاظ سے تو میں پرسکون ہوں کہ مجھے اس پہ ابھی تک دور تک کوئی ٹیکس لگنے کا مجھے چانس نظر نہیں آ رہا، کیونکہ میں ابھی تک تو میں میکسیمم 400 تک گیا ہوں. 1000 تک جاتے جاتے تو میرے خیال میں شاید ان کی حکومت ہی ختم ہو جائے. تو اس لیے تو مجھے تو اس ٹیکس کا کوئی خوف نہیں ہے. جن کو ہے پھر وہ سوچے اپنے بارے میں. اب جیسے یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اب سونے پہ زکوٰۃ لگتی ہے جب، تو پھر زکوٰۃ بچانے کے لیے پتہ لوگ کیا کرتے ہیں. تو وہ لوگ کہہ رہے تھے یہ میں نے تقسیم کر دیا اپنے بچوں میں، میرا نہیں ہے، یہ میرے بچوں کا سونا ہے. تو زکوٰۃ سے بچے رہتے ہیں، لیکن جب اگر کوئی مالی ضرورت پڑ جائے، کچھ ہو جائے تو بیچنا پڑ جائے تو پھر اپنا کر کے بیچ دیتے ہیں. تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ٹیکس وغیرہ کے زکوٰۃ وغیرہ کے سلسلے میں کوئی نہ کچھ پلے کر لیتے ہیں. یہ تو پھر بھی ٹیکس ہے. اب ہو یہ سکتا ہے کہ جو ہے نا آپ ایک آدمی جو ہے نا وہ 5-6 اپنے چینل بنا لے، یا اتنے چینل بنائے
اور پھر ہر کسی ریکویسٹ کرے کہ جی ہر چینل پہ جا کے 1000 تک وہ کریں، ویوز کریں، اور جب وہ 1000 پورا ہو جائے تو اس کو وہ بلاک کر دے باقیوں کے لیے فور پبلک، اور دوسرے والے چینل کو آن کر دے. جب اس پہ 1000 ہو جائے تو اس کو بھی پبلک کے لیے آف کر دے. ہوتی ہے نا اس میں آپشن یوٹیوب پہ، تو گورنمنٹ اسے کر دے سکتے ہیں مثل ٹیکس بچنے کے لیے. تو ویسے ہی کر، یہ تو گپ شپ لگانی وہ کر رہے ہیں. آج موڈ نہیں ہے، ہلکے موڈ میں بیٹھا ہوں. اور ویسے بھی آج آفس سے آتے ہوئے لیٹ ہو گیا، اور کیونکہ آج میں نے شیو کرانے کے بعد پہلی دفعہ منظر عام پہ آیا تھا. تو جب میں منظر عام پہ آیا تو ہر آدمی حیران ہو کے مجھے دیکھ رہا تھا کہ یار یہ تبدیلی کیسے آئی ہے. کیونکہ وہ یہ اب تبدیلی کے لیے لوگ نا امید ہو چکے نا، تو وہ کہہ رہے کہ یار تبدیلی تو آ نہیں رہی، تو آپ میں کیسے تبدیلی آ گئی. تو اس لیے جہاں بھی میں گیا ہوں وہاں مجھے اگر 10 منٹ لگنے تھے، وہاں مجھے پھر آدھا گھنٹہ لگا. تو جتنے بھی میں نے کام کر رہے تھے کرتے کرتے میں لیٹ آیا ہوں گھر پہ. تو پھر میں نے کہا یار آج اسی میں ہی کر لیں، جب تبدیلی دکھانی ہے تو پھر مکمل ہی دکھائیں کہ بھائی میں شلوار قمیض ویسٹ کوٹ کے علاوہ پینٹ شرٹ ٹائی بھی لگاتا ہوں اور بغیر شیپ کے بھی ہوتا ہوں. اب دنیا کہتی بھی تبدیلی کیسے آ گئی، یہاں تو ملک میں تو آ نہیں رہی 4 سال سے. نعرے لگانے والے بھی نعرے لگانا چھوڑ گئے، تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ چکی. تو وہ بھی نعرے لگانے والے اب نہ یہ نعرہ لگانا چھوڑ چکے ہیں. تو میں نے کہا بھائی میری تبدیلی اس لیے آئی ہے کہ یہ تبدیلی میرے اپنے اختیار میں تھی. تبدیلی لانی ہے تو بھائی خود سے لانی پڑے گی، ویسے نہیں آنے والی تبدیلی. مطلب آپ کو اپنے اندر تبدیلی، میں کوئی سیاسی تبدیلی کی بات نہیں کر رہا، پھر وہ اتناز ہو جاتے ہیں. کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے لیے پاکستان میں کوئی رعایت نہیں ہے، ان میں ایک لفظی تبدیلی والا بھی ہے فی الحال آج تک. تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ تبدیلی والا جو ہے لفظ یہ نہ استعمال کرے. اب بندہ یہ کہے کہ جی میں جا رہا ہوں اور میں اپنی گاڑی تبدیل کرنے جا رہا ہوں، تو اس پہ بھی وہ لوگ کہتے ہیں پہلے وضاحت کرو گاڑی کس کو کہتے ہو. گاڑی کا مقصد کہیں ہو تو نہیں ہے حکومت وغیرہ، وہی حکومت نہیں، گاڑی تبدیل کرنے جا رہا ہوں. ایون کہ میں نے اب میرا ایک دوست مجھے کہہ رہا تھا کہ یار میں اپنے موٹر سائیکل کا میں نے وہ انجن آئل چینج کروانا تھا، تو میں نے اس سے جا کے کہا کہ بھائی میرے موٹر سائیکل کا انجن آئل تبدیل کر دو. اس نے کہا آئندہ میری دکان پہ تبدیلی کا لفظ نہیں بولنا، آئندہ جب بھی آنا کہنا کہ بھائی میرا انجن آئل، موٹر سائیکل کا انجن آئل بدل دو. تو تبدیلی کا لفظ بھی نہیں بول سکتے، جیسے اور بہت سارے لفظ آپ نہیں بول سکتے، تو یہ لفظ بھی آپ نے نہیں بولنا. تو میں نے بھی اب اپنے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے تبدیلی کا، اس سے میں معافی چاہتا ہوں. تو میں اب کہوں گا میں اپنے اندر بدلاؤ لے کے آیا ہوں. شیو بڑھانے سے شیو کرنا شروع کر دیا. تو اس لیے ان تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ تبدیلی سے میرا مراد کوئی اور نہیں ہے. اب میں نے تبدیلی کہنا بھی چھوڑ دینا ہے، میں نے کہا ہے کہ میں اپنے اندر بدلاؤ لے کے آیا ہوں کہ میں نے یہ کیا تھا. اور میں نے پہلے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ میں ابھی ینگ ہوں کمپیریٹیولی ایج سے اپنے. 1966 از مائی ایئر آف برتھ. تو 4 سال وہ ہو گئے، 34 اینڈ 26، 40 50 60. ہاں فرسٹ مئی کو میرا 60 ایئر کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور پھر میں آئی بی ریٹائرمنٹ فیس. اب یہ زیادہ بات ہے کہ ریٹائرمنٹ مجھے اویل کرنے دیتے ہیں میرے گھر والے یا نہیں کرنے دیتے. میں کتنا ان کے لیے قابل برداشت ہوں گا کہ میں کہوں جی میں ریٹائر ہو کے گھر بیٹھا چاہ رہا ہوں. اس کو میں پٹ دس تھنگ آن ٹرائل. پروبیشن پیریڈ پہ میں ریٹائرمنٹ لے کے مطلب ریٹائر بندہ بننے کی کوشش کروں گا آن پروبیشنری پیریڈ. اگر تو اس پروبیشنری پیریڈ میں وہ مجھے برداشت کر گئے تو پھر تو میں کنٹینیو رکھوں گا اپنی ریٹائرمنٹ کو، کنفرمیشن کر دوں گا. اور اگر مجھے گھر پہ انہوں نے برداشت نہیں کیا، جیسے کہ میں نے اپنے ایک ولاگ میں کہا تھا کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ پلاننگ والا ولاگ میں، تو پھر میں ولاگنگ تو کرتا رہوں گا یہ جو میں گپ شپ کر رہا ہوں. تو نہیں تو پھر گھر سے باہر نکل جایا کروں گا، اور کیا کروں گا.
اور ویسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں ولاگ کرتا ہوں اپنے لیے، جو دیکھ لیتے ہیں ان کی مہربانی، جو ابھی تک نہیں دیکھ پائے ان کی بھی مہربانی، جب وہ دیکھنا شروع کر دیں گے تو بھی ان کی مہربانی۔ اس کو اگر وہ انگوٹھا والا بٹن دبا دیں گے تو مہربانی ڈبل ہو جائے گی، اگر وہ سبسکرائب کر لیں گے تو مہربانی 3 گنا ہو جائے گی، اور اگر کمنٹ کر دیں گے تو پھر مہربانی 4 گنا ہو جائے گی۔ اتنا پاکستان میں کوئی کسی کو چیز نہیں دے رہا، نہ حکومت دے رہی ہے، نہ کوئی ایک دوسرے کو کوئی دے رہا ہے۔ میں تو پھر بھی 4 دفعہ آپ کو مہربانی کا لفظ میں نے استعمال کیا آپ کے لیے، آگے آپ کی مرضی، آپ لینا چاہیں نہ لینا چاہیں۔ یہاں تو ہمارے ملک میں تو حکومت سرکار تو ہے لینے کے لیے، دینے کے لیے اس کے بعد کچھ نہیں ہے، نہ آپ کو صحت کے لیے وہ سہولیات دے گی، نہ آپ کو وہ دے گی تعلیم کے لحاظ سے، ہر چیز وہ کہتے خود کرو۔ حفاظت تحفظ کی بھی آپ کو کہہ رہی خود کرو، اپنا چوکیدار خود رکھو، اپنا گارڈ خود رکھو، دفتر دکان کے باہر گارڈ خود کھڑے کرو، اور فلاں بھی فلاں نہ کرو۔ وہ والا کام کرتے جس سے ان سے وصولی ہوتی ہے، جس سے ان کی انکم میں بس فائدہ ہو۔ اور یہ حکومت تمہاری ویسے بہت ذہین ہے، پنجاب حکومت، یہ تو شہباز شریف سے بھی زیادہ ذہین ہے آج کل کی، کہ انہوں نے ہر ڈسٹرکٹ کی جو سورس آف انکم تھا، جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اکٹھا کرتا تھا اور اپنی اسپینڈنگ کے لیے پلان کرتا تھا اس کو، انہوں نے اس کو سارا صوبائی لیول پہ لے کے چلے گئے۔ مطلب میں تو اب آپ کسی بھی کارپوریشن، میونسپل کارپوریشن یا کمیٹی، کم از کم ڈسٹرکٹ لیول پہ دیکھ کے بتائیں ان کے پاس کیا رہ گیا ہے جس سے وہ اپنا ریونیو جنریٹ کریں اور شہر میں کچھ بھلائی کر سکیں۔ ایڈورٹائزمنٹ ٹیکس، پی ایچ اے سارا پیسہ اکٹھا کرتی ہے، لاہور بھیج دیتی ہے۔ اس کے بعد ویسٹ مینجمنٹ کارپوریشن کے پاس تھے، سویپر سی، ورک فورس سی، وہ ساری وہ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے کر دی کارپوریشن سے لے کے، اب ان کے پاس سویپر بھی نہیں ہے کرنے کے لیے۔ اب رہی سی کسر ایک رہ گئی تھی سیوریج کی ان کے پاس۔ اب وہ مجھے بتایا بہاولپور جیسے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں، جہاں پہ کبھی پہلے واسا تھی ہی نہیں، وہ واسا بھی انہوں نے بنا دی، اب واسا بنا دی ہے۔ سرکاری پانی کسی گھر میں نہیں آتا۔ وہ جب واسا والوں سے کہا جی نا بہاولپور تشریف تو لے آئے آپ، لیکن آپ پانی تو نہیں دے رہے سرکاری، اس نے کہا جی سیوریج تو ہے۔ ہم نے کہا سیوریج تو بہت پہلے سے ہے، اس کا ٹیکس تو کارپوریشن لے رہی ہے۔ کہتے جب کارپوریشن نہیں لے گی ہم لیں گے، وہ بھی لے کے وہ لاہور بھیج دیں گے۔ تو یہ کچھ ویسا نہیں لگ رہا جیسے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، وہ جو کماتی تھی وہ بھیج دیتی تھی ملکہ کو برطانیہ میں۔ پتہ نہیں بہرحال اب جب کارپوریشن میں جائیں اول تو اب ضرورت نہیں رہے گی جانے کی، کوئی کام ہم کا رہ نہیں گیا میرے خیال میں، اب تو لوکل لیول پہ کارپوریشن کا ختم ہی کر دینی چاہیے اس کو، کیونکہ اب سارے ٹیکسز جو ہیں جو پہلے کارپوریشن کرتی تھی، مینجمنٹ چیزیں کرتی، وہ انہوں نے مختلف کمپنی بنا کے، اتھارٹیز بنا کے، واسا ہے، پی ایچ اے ہے، ہارٹیکلچر اتھارٹی ہے، اور کوئی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، کوئی اور طرح کی کمپنی ہے، وہ بنا کے انہوں نے ان کے حوالے کر دیے۔ اب تمام پنجاب کا ہر ڈسٹرکٹ کی جو کمائی ہے وہ جائے گی پہلے لاہور میں۔ سیم انہوں نے وہ سیف سٹی کا شروع کر دیا ہے کہ اب سیف سٹی سے سیفٹی تو مل نہیں رہی، چلان آ رہے یار، کسی کو ذرا سی غلطی ہوئی چلان آ گیا۔ اب وہ چلان والا پیسہ کہاں جائے گا؟ اب پتہ کسی نے یہ بتایا کہ جی وہ بھی وہیں جاتا ہے لاہور میں، اور پچھلے سال جولائی سے لے کے پتہ نہیں اب تک مبینہ طور پہ میں نے سنا ہے، اب پتہ نہیں یہ گوسپ ہے، میں کوئی رپورٹر نہیں ہوں، نہ میں خبروں والا ہوں، کہ جی کو 23 ارب اکٹھے ہوئے، اس میں وہ جہاز آ گیا۔ تو بس وہ کبھی نعرہ لگایا کرتے تھے ساؤتھ پنجاب والے کہ جی اساں قیدی تخت لاہور میں، تو یقین نہیں کرتے تھے کیونکہ ہر چیز اپنے ہاتھ میں تھی، یہاں کا پیسہ ہمارے اپنی یہاں کے مینجمنٹ کے انتظامیہ کے پاس ہوتا تھا، وہ اس کے مطابق پلان کرتے تھے۔ حکومت کہتی ہے ہماری بلا سے نہ اب اس کو نئے ہسپتال بنانے کی ضرورت ہے، نہ اس کو نئے اسکول کھولنے کی ضرورت ہے۔ مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میں نے کوئی سرکاری اسکول اپنی زندگی میں بہادپور میں بنتے ہوئے دیکھا ہو، میں نے نہیں دیکھا۔ جو اس وقت تھے
جب میں اسٹوڈنٹ تھا اسکول کا. جتنے اسکول اس وقت تھے ابھی بھی اتنے ہی اسکول ہیں. میرا میٹرک ہے 1981 کا. تو 1981 میں جتنے اسکول تھے بہاولپور میں اس وقت جو آبادی تھی بہاولپور کی, اتنے ہی اسکول آج ہیں. آبادی اس سے 4 گنا بڑھ چکی ہے بہاولپور. ہاں پرائیویٹ اسکول اب ہر گلی اسکولوں میں کھل گئے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ سرکاری اسکولوں میں اسپورٹس ہوتی تھیں, ڈبیٹس ہوتی تھیں, کمپٹیشن ہوا کرتے تھے, ٹیمیں بنا کرتی تھی, اسپورٹس فنڈ آتا تھا, کھلاڑی پیدا ہوتے تھے. سبی اللہ, کلیم اللہ بہاولپور کے لوگ تھے, بہاولپور سے نکلے ہوئے لوگ. کرکٹ کے کھلاڑی نکلا کرتے تھے فرسٹ کلاس میں, مختلف اداروں میں کھیلا کرتے تھے, بہاولپور سے نکلتے تھے. اسکولوں کا کمپٹیشن ہوتا تھا اسکول میں باقاعدہ, اور ایسا کمپٹیشن ہوتا جیسے انڈیا پاکستان کا میچ ہو. لیکن اب نہ وہ ٹورنامنٹ, نہ وہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز. جتنے بھی گراؤنڈ تھے ان میں موسٹلی تو کنسٹرکشن ہو چکی ہے ان میں. تو بہرحال اسی کو ترقی کرنا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, بہرحال میرا ٹاپک جو تھا یہ نہیں تھا کرنے کا. میں تو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ چکی ہے. آج مجھے ایک عجیب چیز نظر آ رہی تھی کہ میں جس سے بات کر رہا تھا میرے سے انگریزی نکل رہی تھی. السلام علیکم, ہاؤ آر یو سر, اٹس بین لانگ ٹائم نو سین. وہ بندہ میرے منہ کو دیکھ رہا تھا, میں اس کو دیکھ رہا تھا. یار کہ روز تو ملتے ہیں ہم, آج دونوں ایک دوسرے کو حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں. پھر بعد میں سمجھ آئیے کہ تبدیلی کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہا ہے. اب تبدیلی لباس میں بھی تھی, تبدیلی فیس میں بھی تھی, تبدیلی بولنے کے انداز میں بھی تھی. ایسے ہی ہوتا نا جیسے وہ ہماری جو ہوتے ہیں, یہ جو چیف منسٹر ہے ہماری پنجاب کی, اللہ ان کو لمبی زندگی دے, تو جب وہ آتی ہیں منظر عام پہ ٹی وی شی وی میں, تو لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے, صرف لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو. مسئلہ تیاری ان کی ایسی ہوتی ہے, اور پھر وہ ان کی گفتگو کا انداز بھی جیسے گھر میں ہوتا ہے اس سے مختلف ہو جاتا ہے. تو وہ اس کو, آج میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا تھا. میں جہاں بھی گیا ہوں, میں نے جس سوار ملایا, پرنٹ ٹائی کا اثر تھا, ٹراؤزر کا اثر تھا, شرٹ کا اثر تھا, یا وہ شیپ کی ہوئی تھی اس کا اثر تھا. اور چونکہ میں نے پہلے اپنے بالوں کو سفید ڈائی کرایا ہوا تھا, سیاہ بالوں کو, تو وہ میں نے ڈائی ختم کرا دی اپنے بالوں سے نا, یہ دیکھیں. تو جو نیچرل کلر تھا میرے بالوں میں, اس میں ان کو لے آیا. اب یہ کچھ عرصہ ایسے رہیں گے, کچھ عرصے بعد پھر یہ ڈائی ہونا شروع ہو جائیں گے سفیدی کی طرف. اور پھر اس ڈائی کو ختم کرنے کے لیے مجھے پھر اس کو نیچرل کلر میں لانا پڑے گا. یہ نیچرل کلر ہے. وہ جو سفید داڑھی تھی, سفید مونچھیں تھی, سفید بال تھے, وہ میں نے ڈائی کرایا ہوا تھا. اپنے ہاں تو یوں چلتا ہے نا, جو چیز ہوتی ہے اس کو چھپا کے جو ہم دکھاتے ہیں اسی کو ہم کہتے ہیں یہ اصل ہے. جو اصل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ نقل ہے. اب مثلاً جو ہمارے انتہائی کرپٹ آدمی ہے, ہم اسے کہتے ہیں وہ اصل میں جو کرپٹ ہے, ہم اسے کہتے ہیں نہیں جی یہ تو بہت شریف آدمی ہے, ریلیبل ہے, یہ تو سرکاری عہدہ رکھ سکتا ہے, عوامی سرکاری نوکری شاید اس کو نہ ملتی ہو, وہ بھی اگر میری طرح کوئی عام عوامی آدمی, اس کے لیے ہوتا ہے. کیا آپ پر کوئی ایسا چیز تو نہیں ہے پہلے سے؟ تو جن کو ہو جاتی ہے, مل جاتی ہیں چیزیں, ان پہ بھلے 100 ہوں ویسی, تو لیکن اصل چونکہ ہمارے یہاں نہیں چلتی, ہمارے یہاں نقل چلتی ہے. تو نقل میں وہ معزز ہو جاتے ہیں, شریف بھی ہو جاتے ہیں, تو پھر ان کو ہم بڑے عہدے بھی دے دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. سی یو ان نیکسٹ ولاگ.